وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف آپ سے پہلے جتنے نبی بھی آئے ہیں وہ سب کے سب بشر تھے اور انسانوں میں سے بھی وہ سب کے سب مرد تھے ان میں اور دیگر انسانوں میں فرق یہ تھا کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے وحی کا فرق تھا عام انسانوں پر وحی نہیں ہوتی انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی ہوتی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پس پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے اگر اے قریش مکہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ پچھلے انبیاء نور تھے کہ بشر تھے تو اہل ذکر سے پوچھ لو کتابوں والوں سے پوچھ لو جن کے پاس کتابیں تھیں جن پر کتابیں اتری ان سے پوچھ لو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ لو ان سے پوچھ لو کہ جو ان کے انبیاء آئے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین جن کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ہے تو ان سے پوچھ لو کہ یہ جو تمام انبیاء تھے یہ تمام انبیاء کیا یہ فرشتہ تھے کیا یہ نور تھے کہ کیا یہ بشر تھے اگر تمہیں علم نہیں اس کی تشریح کل وضاحت سے ہو چکی ہے وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين نہیں ہم نے بنایا تھا ان کو ایسے جسم لا يأكلون الطعام جو کھانا نہ کھاتے ہوں جتنے انبیاء پہلے گزرے وہ تمام کے تمام انبیاء اللہ نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ جن کو کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہو وہ ایسے جسم تھے جن کو کھانا کھانے کی ضرورت تھی انسانوں کی طرح وہ انسان تھے اور انسان کھانا کھاتے ہیں فرشتے یا نورانی مخلوق
وہ ایسے جسم ہوتے ہیں، وہ ایسی مخلوق ہیں کہ جنہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں زندہ رہنے کے لیے یہ کھانا نہیں کھانا پڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے آئے، 3 فرشتے آئے جو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے قوم لوط پر عذاب نازل کرنا تھا۔ رستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بشارت دینے کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہم نے پیچھے قصہ پڑھا ہے سورہ ہود میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب ان کے سامنے کھانا رکھا تو دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے، خوفزدہ بھی ہوئے، شاید دشمن ہے اس لیے کھانا نہیں کھا رہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں کہ جو کھانا نہیں کھاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام کے تمام انبیاء انسان تھے، انسانوں میں سے بھی مرد تھے، ان میں اور عام انسانوں میں وحی کا فرق تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وہ ایسے جسم تھے، ایسے جسد تھے ان کے، مبارک جسد، جو انسانوں والے جسد تھے۔ جس طرح انسان کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، جس طرح انسان تجارت کے لیے، دیگر کاموں کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے۔ اس بات کو قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ نبیوں کے بشر ہونے کی بہت بڑی دلیل یہی بات کہ وہ نبی کھانا کھاتے تھے اور وہ بازاروں میں جاتے تھے۔ بلکہ بعض کفار مکہ نے اعتراض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں جاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا یہ اعتراض بھی ذکر کیا سورہ فرقان میں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، انہوں نے کہا، قریش مکہ نے کہا، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترا، فیکون معہ نذیرا، وہ ڈرانے والا ہو اس کے ساتھ مل کر۔ تو ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ انسان کیوں ہے اور یہ انسانوں کی طرح کھانا کیوں کھاتا ہے، بازاروں میں کیوں چلتا ہے، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء انسان ہی تھے، وہ فرشتے یا نورانی مخلوق نہیں تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ جتنے انبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے وہ تمام کے تمام انبیاء بھی ان کے ایسے جسم تھے، ایسے جسد تھے جو کھانا کھاتے تھے، ایسے جسد نہیں تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اس بات کو سورہ فرقان میں ہی مزید نکھارا گیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20، اس میں کافروں کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ سے پہلے جتنے نبی ہم نے بھیجے، نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول مگر وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ وہ انسان تھے سب کے سب، اور یہ انسانوں کا کام ہے، انسان کھانا بھی کھاتے ہیں اور انسان بازاروں میں جاتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، دیگر کاموں کے لیے۔ تو وہ دیگر انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے کہا کہ وہ انسان نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ ہی ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ غلو کی بات کی۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہہ رہے ہیں؟ تو وہ ان سے کہیں مطلوب صاحب سے کہ نیچے میری والدہ کے گھر بھجوا دیں، میری بیگم گھر میں نہیں ہے، والدہ کے پاس بھجوا دیں، مطلوب صاحب بھجوا دیں کہ میرا نام لے کے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی غلو ہوا، اور عیسائیوں نے ان کے بارے میں نبی ہونے سے بڑھ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ ہی ہیں، یہاں تک انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعوے کا بھی یہی جواب دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے، وہ تو انسان تھے۔
مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اور حضرت مریم کے بارے میں بھی. عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کو وہ تین معبود بناتے ہیں، کہتے ہیں تین ہیں اور تین ایک ہیں اور ایک تین ہے. عجیب و غریب ان کا عقیدہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کا بھی یہی جواب دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں تھے مسیح ابن مریم مگر رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے جو سب کے سب انسان تھے. جس طرح دیگر انبیاء انسان تھے اس طرح مسیح ابن مریم بھی انسان ہی تھے، وہ بھی رسول ہی تھے. وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں بھی صدیقہ تھی. ان کی ماں تو رسول بھی نہیں تھی، وہ تو صدیقہ تھی. جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ بیان کیا. حضرت عیسیٰ خود بھی صدیق تھے، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا مرتبہ صدیقیت سے بڑھ کر رسالت کا تھا، نبوت سے بڑھ کر رسالت کا تھا. اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کا جو سب سے بڑا مرتبہ تھا وہ صدیقیت کا تھا. کل بات ہوئی تھی کہ نبی سارے کے سارے مرد ہوتے ہیں، عورتیں نبی نہیں ہوتی. حضرت مریم صدیقیت کے درجے پر فائز تھیں. تو حضرت عیسیٰ یہ بھی رسول تھے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، ان جیسے رسول تھے. ان کی ماں بھی صدیقہ تھیں. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھاتے تھے سے کیا مراد ہے؟ یہ کھانا کھانا بشر کی صفت ہے، یہ نورانی مخلوق یا فرشتوں کی یا اللہ کی یا ان کی یہ صفت نہیں ہے. اور کھانا کھانے کا ذکر بار بار قرآن پاک میں ہوا ہے. کھانا کھانے سے صرف کھانا کھانا ہی بشریت کے لوازمات نہیں ہیں. کھانا کھانے کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں متعلق ہیں. جب انسان کھانا کھاتا ہے اب اس کو اس کھانے کا اخراج بھی کرنا ہوتا ہے، وہ کھانا ہضم بھی ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں بشر کو لاحق ہیں، اور یہ سب کی سب چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی لاحق تھیں. وہ جتنے بھی افضل ہوں وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو وحی کے لیے چن لیا تھا، لیکن ان کی صفات بشریت کی تھیں. وہ سب کے سب بشر تھے. اور جس طرح دیگر بشر کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں اور دیگر اپنے روزمرہ ضروریات پوری کرتے ہیں، تو یہی تمام صفات جو ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تھیں. جی جنات بھی کھانا کھاتے ہیں، جنات بھی کھانا کھاتے ہیں. میں نورانی مخلوق کی بات کر رہا ہوں، جنات نورانی مخلوق نہیں ہیں، وہ تو آگ سے ہیں. فرشتوں کی بات کر رہا ہوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو عقیدہ نہیں ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں. یا تو ان کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے یا ان کو فرشتہ کہا جاتا ہے. جی وہ ہماری شریعت کے ہی پابند ہیں. جنات اور جنات بھی کھانا کھاتے ہیں. جی مسیح کا لفظی مطلب ہاتھ پھیرنے والا یا سیاحت کرنے والا، دونوں معنی. مسح سے ہے یا سیاحت سے ہے. نصرانی کیوں کہتے ہیں؟ یا تو وہ جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس کا نام ناصریہ تھا، یا اس کی وجہ سے، یا یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا انصار اللہ، واللہ عالم. وما جعلناہم جسدا، اور نہیں ہم نے بنایا تھا ان کو ایسے جسم، لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں. ایسے جسم نہیں تھے جو کھانا نہیں کھاتے، وہ کھانا کھاتے تھے سب کے سب. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ انسان تھے. وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. ان سب کو موت بھی آئی اور وہ سب اللہ کے پاس بھی گئے. ہر نفس کو موت آنی ہے. تو وہ سب ایسے جسم نہیں تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، کھانا کھاتے تھے اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے سچ کر دکھایا ان کے ساتھ الوعد، وعدہ. فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات دی. ومن نشاء، اور جنہیں ہم نے چاہا انہیں بھی ہم نے نجات دی. واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کر دیا زیادتی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو. پرانے انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وہ سب کے سب بشر تھے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے. تو جب وہ بشر تھے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نئے انوکھے نبی نہیں ہیں. قل ما کنت بدعا من الرسل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کا ایک تسلسل ہیں. یہ بھی بشر ہیں، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں اور یہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ جو پچھلے انبیاء ہم نے بھیجے تھے، ان انبیاء کے ساتھ ہم نے کچھ وعدے کر رکھے تھے. اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں، دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں کہ جو اللہ کے دین پر عمل کرے گا اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ اس کو غلبہ دیں گے، اللہ دین پر عمل نہ کرنے والوں کو ذلیل و خوار کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرکار پھر ہم نے ان نبیوں کے ساتھ جو وعدے کیے تھے
شروع میں ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر آخرکار اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے، اللہ نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے۔ کیا ہوا آخرکار؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے ان نبیوں کو نجات دی، یعنی جب اللہ کا عذاب آیا ان قوموں پر جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، اللہ کے نبیوں کو نبی نہ مانا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے تھے مدد کے وہ ہم نے وعدے سچ کر دکھائے، اور پھر ہم نے ان کو نجات دی، ان نبیوں کو، ومن نشاء، اور جنہیں بھی ہم نے چاہا، یعنی ان نبیوں کو بھی ہم نے نجات دی، اور نبیوں کے ساتھ جنہیں مزید ہم نے چاہا ہم نے انہیں بھی نجات دی۔ تو نبیوں کے ساتھ کنہیں نجات دی؟ اللہ نے نبیوں پر ایمان لانے والوں کو، نبیوں کے صحابہ کو، نبیوں کی پیروی کرنے والوں کو، نبیوں کو بھی ہم نے نجات دی، اور جنہیں ہم نے چاہا انہیں بھی ہم نے نجات دی۔ ابو بکر یہاں ذرا ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا ادھر، اس کو بلانا ذرا۔ پھر ہم نے نبیوں کے ساتھ وعدہ سچ کر دکھایا، ہم نے ان نبیوں کو نجات دی، اور جنہیں ہم نے چاہا انہیں بھی نجات دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا اسراف کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی جو نبیوں کے مخالف تھے، جو ایمان لانے والے نہیں تھے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ادھر ہی آ جاؤ، نہیں ہے ابو بکر، چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ بیٹھو، آپ دونوں بیٹھ جائیں اکٹھا ہی، ٹھیک ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر ایسی کتاب اتاری اے انسانوں جس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہاری باتیں ہیں، جس میں تمہارے بارے میں احکامات ہیں کہ تم نے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے ہیں، تم نے اللہ کی کون سی باتیں مانی ہیں، کن احکامات پر عمل کرنا ہے اور کن باتوں سے رکنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں تمہیں کتاب اللہ میں پتہ لگیں گی، اور یہ کتاب اللہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں کوئی انہونی باتیں ہیں، جس میں کوئی ایسی باتیں ہیں جن باتوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کتاب اللہ میں ہماری باتیں ہیں، عام باتیں ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائل کا حل موجود ہے۔ ہم نے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، اور کیسے ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور پھر کیسے ہم اس دنیا کی کامیابی کے نتیجے میں آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ قرآن پاک کو پڑھیں تو ہر بندہ اگر قرآن پاک کو غور سے پڑھے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے قرآن پاک میں میری باتیں ہیں، قرآن پاک میں میرا ذکر ہو رہا ہے، قرآن پاک میں میرے مسائل کا حل موجود ہے۔ جو بندہ بھی قرآن پاک کو غور سے پڑھے تو وہ ایسا ہی محسوس کرے گا کہ جو مجھے مشکل ہے اس وقت، میں جن مشکلات کا شکار ہوں، قرآن پاک انہی کا حل پیش کر رہا ہے، شاید مجھے ہی مخاطب کر رہا ہے، شاید میرے ہی مسائل کا حل پیش کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی جو ہمارے حواس سے ماوراء ہیں، جو کسی اور مخلوق کے بارے میں ہیں، جو پرانے لوگوں کے بارے میں ہیں، صرف نبیوں کی باتیں ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں، ہماری باتیں ہیں، انسانوں کی باتیں ہیں، اور ہمارے لیے اس میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے قرآن پاک کو کھولنا ضروری ہے، اس کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا چاہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو اس کام کے لیے بہت آسان بنایا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو ہو، کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار تو ہو، کوئی قرآن کو کھول کے دیکھنے والا تو ہو۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی مبارک زبان پر اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقی لوگوں کو، مومن لوگوں کو بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑالو لوگوں کو آپ ڈرائیں، تاکہ برے لوگوں کو اس کے اندر انذار کی باتیں ملیں، ڈراوے کی باتیں ملیں، اور اچھے لوگوں کو اس کے اندر جنت کی باتیں ملیں، اس کے اندر بشارت کی باتیں ملیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا اچھے اچھے انعامات تیار کر رکھے ہیں، اور برے لوگوں کو پتہ لگے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا ڈراوے کی باتیں، کیا کیا عذاب تیار کر رکھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک ایسی کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی فیہ دینکم، فیہ ذکرکم ای دینکم، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا دین ہے،
جس میں دین اسلام کی باتیں ہیں. دین اسلام اسی کتاب کا نام ہے, اسی کتاب اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ کا نام ہے. یہی دین اسلام ہے, یہی صراط مستقیم ہے, یہی طریق مستقیم ہے, یہی دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرنے کا ایک نسخہ کیمیا ہے. دنیا کے اندر غلبہ کیسے حاصل ہونا, ہمارے مسائل کیسے حل ہونے ہیں, اس کا حل کوئی مغرب سے, کوئی امریکہ سے, کوئی یورپ سے نہیں آنا. اس کا حل اللہ رب العالمین نے 1500 سال پہلے سے اتارا ہوا ہے, ہمیں کھولنے کی فرصت نہیں ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایسی قوم تھے کہ ہم ذلیل قوم تھے, اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے عزت دی. اگر ہم اس کتاب کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کبھی عزت نہیں پا سکیں گے, ہم ذلیل ہو کے رہ جائیں گے. اگر ہم نے عزت حاصل کرنی ہے مسلمانوں نے کبھی بھی, تو مسلمان قرآن کے علاوہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے. نحن كنا اذل قوم فاعزنا الله بالقرآن بالاسلام. ہم ذلیل قوم تھے, اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے, اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی. اور اگر ہم چاہیں کہ اب ہم غیروں کی تقلید کر کے, غیروں کے طریقے پر عمل کر کے ہم دنیا میں عزت حاصل کر لیں, غیروں کے لیے ممکن ہے. اللہ رب العالمین وقتی طور پر دنیا میں ان پر نعمتیں مکمل کرنے کے لیے, آخرت میں ان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ ان کے لیے گناہوں کے باوجود کچھ نعمتیں ان کے لیے اللہ رب العالمین دے دیں, کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی نعمت نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو کبھی اس طرح غلبہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک مسلمان کو غلبہ ہوگا تو مسلمان کو ہمیشہ اسلام پر عمل کر کے, قرآن پر عمل کر کے غلبہ ہوگا. اس قرآن پر عمل کر کے جس میں ہماری باتیں ہیں, جس میں ہمارا دین ہے, جس میں ہمارے لیے احکامات موجود ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں, فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, البتہ تحقیق ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. یعنی تم اتنے معزز لوگ ہو, اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے کہ اللہ نے اپنی معزز ترین کتاب میں تمہارا ذکر کیا ہے, تو تمہیں اللہ نے تمہارا ذکر کر کے تمہیں عزت دی ہے قرآن میں. تو وہ ذکرکم کی تشریح کرتے ہیں, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ شرفکم, اللہ نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری عزت کی باتیں موجود ہیں. کب عزت ملے گی؟ جب عمل کرو گے. تو اللہ نے تمہیں عزت دی ہے انسانوں کو, کہ تم انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ کتاب اتاری ہے, یہ کتاب تمہارے لیے ہے. اس کتاب کو پڑھو اور اس کتاب پر عمل کرو, اور عمل کر کے معزز بن جاؤ. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو انہوں نے ذکرکم کی تشریح شرف حکم سے کی, پھر دلیل کے طور پہ وہ قرآن پاک کی ایک اور آیت پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ زخرف میں ہے, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور بے شک وہ یعنی قرآن وہ ذکر ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی بھی تشریح کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اے نبی آپ کے لیے بھی شرف کا باعث ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی شرف کا باعث ہے. اس میں آپ کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں, آپ کے لیے عمل کرنے کی باتیں ہیں, اس پر عمل کریں اور شرف پا جائیں اور عزت پا جائیں. عزت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے, عزت غیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں عزت ہے, اور وہ عزت کس کو ملے گی؟ جو اللہ رب العالمین کی بات مانے گا, جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے گا. ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا, کیا دنیا کے لوگ غیروں کے پاس عزت حاصل کرنے, غیروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا, عزت تو اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, مومنوں کے لیے ہے, منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہے. تو قرآن پاک میں ہمارا ہی ذکر ہے, ہماری ہی باتیں ہیں, اور ہماری ہی عزت ہے, ہمارا ہی شرف ہے. لیکن اس کے لیے قرآن پاک کو کھولنا ہوگا, قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا, تب ہی یہ ہمیں برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. قرآن پاک کو طاقچے میں ہم غلافوں میں بند کر کے رکھ دیں بڑی عزت کے ساتھ, قرآن پاک کے سائے سے ہم لوگوں کو گزار دیں. کبھی ہمیں قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے, کبھی حلف اٹھانے کی ضرورت پیش آئے, تو قرآن پاک کو جس پہ گرد پڑی ہو ہم اس کو اٹھا لیں. اس سے قرآن پاک کی برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہوں گی. قرآن پاک کی برکتیں حاصل ہوں گی قرآن پاک کو پڑھنے سے, اس پر عمل کرنے سے.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق ہم نے تم پر تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں. اور یہ بات میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر پہلے آپ نے تجربہ نہیں کیا، آج کے بعد آپ جب قرآن پاک کو پڑھیں، جو پیج پڑھیں، جو صفحہ پڑھیں، آپ کو لگے گا میری ہی باتیں ہو رہی ہیں، میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، میرے مسائل کا حل موجود ہے. علماء نے یہاں تک کہا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین سے باتیں کرنا چاہتا ہے، ایک شخص اللہ رب العالمین سے خود باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کو سنانا چاہتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ نماز پڑھے یا وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے. نماز بھی دعا ہے. دعا اور نماز گویا کہ یہ انسان کا اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے. بہت بڑی عزت کی بات ہے انسان اپنے رب سے ہم کلام ہو. تو نماز اور دعا گویا کہ انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. اور اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو گیا ہوں، میں نے اپنے رب سے بات کر لی ہے، میں اپنے رب کی بات سنوں، میں اپنے رب کی بات سنوں اور میرا رب بولے اور میں سنوں، تو پھر انسان کو قرآن سننا چاہیے، پھر انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن میں گویا کہ متکلم اللہ رب العالمین ہوں گے اور ہم سامع ہوں گے، ہم مستمع ہوں گے اور ہمارے ہی مسائل کا حل موجود ہوگا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور اس کتاب کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. وَكَمْ، اور کتنی ہی، یہاں کم تکثیر کے لیے ہے، کثرت کے لیے. وَكَمْ، اور کتنی ہی، یعنی کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں. قَصَمْنَا، ہم نے تباہ کر دیں، مِنْ قَرْيَةٍ، بستیاں. کم، وَكَمْ، اور کتنی ہی، قَصَمْنَا، ہم نے ہلاک کر دیں، ہم نے تباہ کر دیں، من قریۃ، بستیاں، کانت ظالمۃ، جو ظالم تھیں، وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوم کو. انسان سمجھتا ہے جو لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو انہیں یہ مغالطہ ہو جاتا ہے شاید یہ دنیا ہمارے بغیر چلنے والی نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے ناگزیر ہیں، ہم ہوں گے تو دنیا چلے گی، ہم نہیں ہوں گے تو شاید دنیا بھی نہ چلے، ہم شاید دنیا کے لیے لازم و ملزوم ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دنیا ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، ہزاروں قومیں آئیں، ہزاروں قومیں گئیں، کوئی قوم اس دنیا کے لیے لازم و ملزوم نہیں تھی. جب کوئی قوم ظالم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے نافرمان ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین اس پوری قوم کو تباہ کر دیں اور اس قوم کی جگہ نئی قوم لے آئیں. کوئی قوم اس دنیا کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے. اس دنیا کا نظام اللہ رب العالمین نے چلانا ہے. اللہ رب العالمین کسی سے بھی اس دنیا کا نظام چلوا سکتے ہیں. کوئی لوگ اللہ کے نافرمان ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کو ایسے لوگوں کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی قومیں ظالم تھیں، جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے اس قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیا، ہم نے اس قوم کو تباہ کر دیا، کوئی پرواہ نہیں کی، اور ہم نے ان کے بعد نئی قوم پیدا کر دی. اگر وہ نئی قوم بھی کوئی ظلم کرے گی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے گی، ایک وقت آئے گا اللہ اس قوم کو بھی تباہ کر دیں گے اور اس کی جگہ نئی قوم پیدا کر دیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سورہ محمد کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، بخل سے بچنے کا حکم دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم صدقہ نہیں کرو گے، اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، بخل سے بچنے کا حکم دیتے ہیں. اگر تم بخل سے نہیں بچو گے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ نئی قوم لے آئیں گے. سورہ محمد کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 38. ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل. ہاں تم وہ لوگ ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اپنے نفس سے بخل کرتا ہے. اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ کو اپنے دین کے غلبے کے لیے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مال کی ضرورت ہے. جو بندہ اسلام کے غلبے کے لیے اپنا آپ لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا اس پر احسان ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا اس کام کے لیے، ورنہ اللہ رب العالمین نے تو اپنے دین کو خود بخود غلبہ دینا ہے. ومن یبخل، جو بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسہ، وہ اسلام کو نقصان نہیں دیتا، اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم غنی، اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں.
تمہیں ضرورت ہے اسلام کی، اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم پھر جاؤ گے صدقہ کرنے سے، اگر تم بخل کرو گے، اللہ کی باتیں نہیں مانو گے، صدقہ کے بارے میں یا دیگر باتیں، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں کسی اور قوم سے بدل دیں گے، اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو کوئی قوم اس دنیا کے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہیں تو اللہ تمہیں لے جائیں، سورہ نساء آیت نمبر 133، اگر اللہ چاہیں تو تمہیں لے جائیں، ایھا الناس، اے لوگوں، ویأتی بآخرین، اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں، وکان اللہ علی ذلک قدیر، اللہ اس پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلنے والا، میں بہت ضروری ہوں اس دنیا کے لیے۔ جو لوگ بھی ظلم کریں گے اللہ رب العالمین انہیں تباہ و برباد کر دیں گے، اور اللہ رب العالمین ان کی جگہ نئی قوم کو لے آئیں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، جو قوم بھی ظلم کرے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبیوں کی رشتہ دار قوم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی معزز قوم کیوں نہ ہو، جو قوم بھی ظلم کرے گی، اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ اسے تباہ کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، کنہوں نے؟ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ان کے ظلم کے نتیجے میں، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا۔ احسو، محسوس کرنا، احساس سے ہے احسو، اور احساس کا مطلب ہوتا ہے حواس کے ذریعے کسی شے کا ادراک کر لینا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو حواس دیے ہیں، انسان ان حواسوں کے ذریعے اندازہ کر لے کہ فلاں عذاب آنے والا ہے، فلاں مصیبت آنے والی ہے۔ بعض دفعہ مصیبت آتی ہے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے، بعض دفعہ مصیبت کے اثرات دیکھ کر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے اپنے حواس کے ذریعے، تو اس کو احساس کہتے ہیں۔ احسو اسی سے ہی ہے، جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، یعنی جب ظالم قوم پر ہمارا عذاب آیا، ابھی وہ عذاب میں پوری طرح گرفتار نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آثار دیکھ لیے عذاب کے، جیسے ہی انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، ابھی ان پہ عذاب طاری نہیں ہوا، ابھی ان پہ عذاب آیا نہیں، لیکن انہوں نے آتے ہوئے دیکھ لیا، اذا هم منها یرکضون، اچانک ہی وہ عذاب سے بھاگنے لگے۔ یرکضون یہ رکض سے ہے، را کاف اور ضاد۔ رکضن عربی زبان میں گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو ایڑ لگانے کو کہتے ہیں، جب گھوڑے پہ بیٹھ کے پاؤں سے اس کو مارا جاتا ہے اور اس کو ایڑ لگائی جاتی ہے پاؤں کے ذریعے، اور جس طرح گھڑ سواری کی جاتی ہے، تو اس کے لیے عربی میں لفظ رکض استعمال ہوتا ہے، را کاف اور ضاد۔ پھر یہ بامحاورہ طور پر تیز دوڑنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو فرمایا کہ ظالم قوم ظلم کرتی رہیں، پھر جب ان کی مہلت ختم ہو گئی اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، ہم نے ظالم قوموں کو تباہ کر دیا، لیکن جب ان پر تباہی ہماری آئی، جب ان پر ہمارا عذاب آیا، جب انہوں نے عذاب کو آتے دیکھا تو وہ اچانک بھاگنے لگے، کوشش کرنے لگے کسی طرح ہم عذاب سے بچ جائیں، کسی طرح ہم عذاب سے بھاگ جائیں۔ لا ترکضوا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اللہ کی طرف سے منادی ہوئی ان قوموں پر، لا ترکضوا، بھاگو نہیں، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹ جاؤ طرف اس کے، ما اترفتم، تم آسائش دیے گئے تھے، فیہ، جس میں، اترفتم آسائش دیے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم جن گھروں کے اندر نعمتیں حاصل کرتے تھے اور عیشیں کرتے تھے، آج ان گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور بھاگ رہے ہو؟ ان گھروں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم نے اللہ کا عذاب آتے دیکھ لیا ہے، اب تم ان گھروں سے بھاگنے لگے ہو۔ آج بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن گھروں میں عیشیں کرتے تھے، جن گھروں میں تم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے اور عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ رب العالمین کو بھول جاتے تھے، غفلت میں پڑے رہتے تھے، آج انہی گھروں میں دوبارہ لوٹ جاؤ۔ آج بھاگنے کی ضرورت نہیں، نہ آج بھاگنے کی اجازت ہے۔ لا ترکضوا، نہ تم بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹو ان گھروں کی طرف، اس کی طرف جس میں تمہیں آسائش دی گئی تھی، ومساکنکم، اور اپنے گھروں کی طرف،
لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے. لعلکم تسألون، سوال کیا جائے، یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے. اب سوال کرنے کا تو وقت نہیں ہے، اب تو سیدھا عذاب اترنا تھا. آج بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں واپس لوٹو، اپنی آسائشوں میں واپس لوٹو. اب تم پر عذاب نازل ہوگا اور پھر تم سے وہاں سوال ہوگا. یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے. سوال تو پھر قبروں میں ہوگا، سوال تو پھر اب حشر میں ہوگا، اب تو عذاب طاری ہوگا. اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کا اکثر عذاب کن لوگوں پر آتا ہے؟ ان لوگوں پر آتا ہے جن کو اللہ نے آسائش دی ہوتی ہے، جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اب آج اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، آج انہی گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، انہی نعمتوں کی طرف لوٹ جاؤ جن نعمتوں کی وجہ سے تم دین سے غافل تھے. اور اللہ کی نعمتیں، اصل میں اللہ رب العالمین نعمت دیتے ہیں انسان کو کہ انسان اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے. یہ نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس آزمائش میں پورا نہیں اترتے. زیادہ تر لوگ نعمت والی آزمائش میں گمراہ ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی اور رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہے. اور رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. جب انسان اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، مالدار پاتا ہے، انسان اتنا ہی سرکش ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر ایک انسان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ہوئی ہیں تو انسان اللہ کا شکر گزار ہو. اللہ رب العالمین نعمتیں دیتے ہیں شکر گزار ہونے کے لیے. اللہ رب العالمین نعمتیں اس لیے نہیں دیتے کہ انسان سرکش ہو جائے، لیکن انسان عجیب بدبخت ہے کہ جب اس پر نعمت آتی ہے تو سرکش ہو جاتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو پر جھک جاتا ہے. یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، تکبر کرنا مراد ہے اس سے. جب انسان پر اللہ نعمت کرتے ہیں تو انسان تکبر شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. نعمت ملے تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور کوئی شر آئے، مصیبت آئے تو انسان کو صبر کرنے والا ہونا چاہیے. جب مصیبت آئے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور جب نعمت آئے تو انسان سرکش ہو جاتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان کی یہ حالت ہے جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے. کیسے آزماتا ہے؟ عزت دے کر، نعمتیں دے کر، رزق دے کر. وہ کیا کہتا ہے؟ بڑا خوش ہوتا ہے، فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. میرے رب نے تو مجھے بڑی عزت دی، فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتے ہیں دوسرے طریقے سے، رزق چھین کر، رزق کم کر کے، فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. والعیاذ باللہ. جب نعمتیں ملیں تب تو اللہ نے نعمتیں دیں، اور جب اللہ نے نعمتیں چھینی آزمائش کے لیے تب بھی کہتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے، تب کہتا ہے مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا. تو بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ زیادہ تر نعمتوں میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. یہ نعمتیں زیادہ تر لوگوں کو سرکش کر دیتی ہیں، غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور اللہ کے عذاب کا شکار کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جہنمی لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور جہنمی لوگوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں بڑا خوش رہا کرتے تھے، وہ لوگ اپنے گھروں میں بڑا نعمتوں میں رہا کرتے تھے. ایک اور جگہ پر سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین نے جہنم والوں کا ذکر کیا، تو وہاں ان کی اللہ رب العالمین نے ان کی صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگ بڑی آسائشوں میں رہا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آسائشیں ہمارے لیے باعث زحمت ہیں، ہمیں آسائشوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر اللہ کسی انسان پر انعام کریں، اللہ کسی انسان پر نعمتیں کریں، انسان کو نعمتیں حاصل کرنی چاہیے، انسان کو نعمتوں کو استعمال میں لانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں. اور جب انسان پر کوئی نعمت ہو، انسان پر اللہ کی نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان اس نعمت کا شکریہ ادا کرے. یہ نعمت یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر انسان اس آزمائش میں کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان اس نعمت کا حق ادا کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات پورے کرے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرے، تو یہ نعمت اس انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے. یہ نعمت انسان کے لیے بہت بڑا انعام بن جاتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس طرح نہیں کرتے، اکثر لوگ اس آزمائش میں گمراہ ہو جاتے ہیں،
اس آزمائش میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا لا ترکضوا، بھاگو نہیں، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اور لوٹ جاؤ طرف اس کے جو تمہیں آسائش دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، لعلکم تسألون، تم سے تو سوال کیا جائے گا۔ آج حساب کتاب کا وقت آ گیا، اب مہلت ختم ہو گئی ہے۔ قالوا یا ویلنا، وہ کہنے لگے یا ویلنا، ہائے افسوس ہمیں، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جس قوم کو بھی اللہ تباہ کرتے ہیں تو اس وقت اس قوم کی یہ کیفیت ہوتی ہے جب عذاب آ چکا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس واویلا کرنے کا، اس وقت یہ اعتراف کرنے کا ہم ظالم تھے، اس وقت بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اللہ رب العالمین سے بھاگ نہیں سکتا۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم زمین و آسمان سے نکل جاؤ، اگر تم زمین و آسمان سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے۔ انسان زمین و آسمان سے نہیں نکل سکتا، انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان کو اندازہ کب ہوتا ہے، انسان کو اندازہ تب ہوتا ہے، انسان کی اصلاح کب ہوتی ہے جب عذاب آ چکتا ہے۔ بدترین ہے وہ شخص جب اس پر عذاب آئے تب اس کو نصیحت ہو، خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں پر عذاب آئے تو وہ نصیحت حاصل کر لے۔ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، السعید من وعظ بغیرہ، خوش بخت ہے وہ شخص جو دوسروں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے، اور بدترین ہے وہ شخص کہ جب اپنے پر مصیبت پڑے تب وہ اپنی اصلاح کرے۔ جب انسان پر موت آ گئی، جب انسان کے لیے مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اب اس وقت اپنی اصلاح کرنے کا، اب اس وقت توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں جو فوراً توبہ کر لیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ وکان اللہ توابا رحیما، فرمایا ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار، اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا کہ جب انہیں موت آتی ہے تو وہ اس وقت توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی، آپ نے پڑھا ہے، جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے بھی توبہ کی تھی۔ فلما ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب اس کو غرق نے آ لیا تو وہ کہنے لگا میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا، میں تو مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آن کیا اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو نافرمان تھا اور فسادی تھا۔ تو جب ان قوموں پر عذاب آیا، عذاب کے وقت ہر بندہ ایمان لے آتا ہے، ہر بندہ عذاب کے وقت، موت کے وقت ایمان لے آتے ہیں، بات یاد رکھیں، لیکن موت کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہ قومیں جنہیں اللہ نے ہلاک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے، جب ان پر عذاب آ گیا، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگے، اس وقت یہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم تو ظالم تھے، لیکن اب اس وقت یہ اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ فما زالت تلک دعواہم، پس ہمیشہ رہا ان کا یہ دعویٰ، پس ہمیشہ رہی ان کی یہ پکار۔ فما زالت، فما کا مطلب پس نہیں، زالت نہیں زائل ہوئی، نہیں ٹلی، یعنی ہمیشہ رہی، محاورہ ہے یہ عربی زبان کا۔ پس ہمیشہ رہی تلک یہ دعواہم ان کی پکار، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، حتیٰ کہ ہم نے بنا دیا انہیں کٹا ہوا، بھجا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ اس وقت اب واویلا کرنے لگے، اب اس وقت وہ جزا فضا کرنے لگے اور چیخنے لگے، دہائیاں دینے لگے کہ ہم تو ظالم تھے، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ واویلا کرتے رہیں گے، وہ یہ دہائیاں دیتے رہیں گے، حتیٰ کہ ہم ان کو کٹا ہوا، ہم ان کو بھجا ہوا بنا دیں گے۔ حصیداً کٹا ہوا، حصید ایسی کھیتی کو کہتے ہیں، ایسے باغ کو جس باغ کا پورا پھل کاٹ لیا گیا ہو۔ خامدین، خمد ایسی آگ کو کہتے ہیں جسے بجھا دیا گیا ہو۔ تو جب ان کے جسم ایسے ہو جائیں گے جیسے باغ کو پھلوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، جب کچھ نہیں رہ جاتا باغ میں، جب ان کے جسم ایسے ہو جائیں گے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور راکھ اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جب ان کے جسم کے اندر روح ختم ہو جائے گی، جب روح نکل جائے گی تو یہ
واویلا کرتے رہیں گے، یہ دعائیاں دیتے رہیں گے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، حتیٰ کہ ان کی جانیں نکل جائیں گی، حتیٰ کہ ان کی جانیں نکل جائیں گی اور یہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت کی موت کے وقت کی پکار، موت کے وقت کی توبہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ سارا قصہ سنانے سے مقصد، پرانے قوموں کے حالات سنانے سے مقصد کہ ہماری قوم، ہم لوگ اپنی اصلاح پہلے کر لیں۔ وہی بات جو ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه وهم یلعبون، ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر آئے تو وہ اس کو سنتے ہیں لیکن کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نئی بات سنتے ہیں، قرآن کی حدیث کی اثر ہی نہیں ہوتا، لاہیۃ قلوبہم، دل غفلت میں ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کر لے، جب تک اللہ نے مہلت دی ہے انسان اس وقت اپنی اصلاح کر لے تو فائدہ ہے۔ السعید من وعظ بغیرہ، خوش بخت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لے، لیکن جب ہم پر ہی اللہ کا عذاب آ گیا، ہم پر ہی موت آ گئی، اس وقت دعائیاں دینے کا، اس وقت توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی اذان کے بعد آج انشاءاللہ جو ہے وہ نماز تک ہم پڑھیں گے کچھ، نماز کے بعد جو سب لوگ آج آئے ہیں تو کوئی تھوڑا بہت کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، تو نماز کے بعد آپ سب لوگ جو ہیں اس میں شریک ہوں۔ تو نماز کے بعد انشاءاللہ 15-20 منٹ 25 منٹ کے اندر ہم فارغ ہو جائیں گے، تو نماز کے بعد انشاءاللہ آپ سب لوگ دوبارہ اسی ہال میں آ جائیے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ اس دنیا کو، اس آسمان و زمین، ہمیں آسمان اور زمین نظر آتی ہے، حالانکہ آسمان زیادہ ہیں۔ اس آسمان اور اس زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو نہیں ہم نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو، ان آسمان و زمین اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کو کھیلتے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے ان چیزوں کو فضول پیدا نہیں کیا، ہم نے ان کو عبث اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہم نے ان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اس دنیا کو ہمیں عیش و عشرت میں گزار دینا چاہیے، 4 دن کی زندگی ہے، اس سے پوری طرح ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے، آخرت پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ لوگ دراصل اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بے مقصد اور کھیلتے ہوئے بنائی ہے۔ نہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بے مقصد اور کھیلتے ہوئے بنائی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا باطل اور فضول پیدا نہیں کی، اللہ رب العالمین نے اس کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اس دنیا کے اندر جو لوگ اچھا یا برا کام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پورا کا پورا انصاف دینا ہے، اور یہ پورا کا پورا انصاف، اللہ نے انصاف کی جگہ دنیا نہیں رکھی۔ دنیا کے اندر ہمیں تھوڑا بہت انصاف نظر آتا ہے، اللہ رب العالمین نے اصل انصاف کی جگہ آخرت میں رکھی ہے۔ تو اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے جو حقیقی زندگی ہے، اس آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر کام کرنا ہے۔ اگر ایک بندہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے اور ایک بندہ دنیا کے اندر برے اعمال کرتا ہے اور پھر آخرت نہ ہو، تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اچھا عمل کرنے والا برا عمل کرنے والا برابر ہو گئے، اچھا عمل کرنے والا بھی فوت ہو گیا، برا عمل کرنے والا بھی فوت ہو گیا، مٹی ہو گئے، اب آخرت نہیں ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ تو پھر گویا کہ دنیا فضول ہو گئی۔ نہیں، دنیا اللہ رب العالمین نے فضول نہیں بنائی، دنیا اللہ رب العالمین نے عبث نہیں بنائی، دنیا با مقصد ہے، اور اس کے بعد ایک حقیقی زندگی ہے جو اخروی زندگی ہے، اور یہی آپ سمجھیے دنیا کا مقصد ہے کہ ہم اپنی اخروی زندگی کے لیے کام کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی دنیا کی مقصدیت کا ذکر کیا ہے، دنیا کے باطل اور عبث نہ ہونے کا ذکر کیا ہے، وہاں آخرت کا ذکر کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا فرمایا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے؟ گویا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف نہیں لوٹنا، وہ دنیا کو بے مقصد سمجھتے ہیں۔ دنیا کا اصل مقصد آخرت کی تیاری، آخرت کے حساب و کتاب کی تیاری، آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، بڑا ایک ہولناک وقت ہے، ایک بڑا خطرناک وقت ہے، اس کی تیاری کرنی ہے دنیا کے اندر۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے اندر وہ اعمال کرنے ہیں جن اعمال سے اللہ راضی ہوں،
اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے یا جو لوگ زبان کے حد تک مانتے ہیں لیکن آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، گویا کہ وہ زبان حال سے اللہ رب العالمین پر الزام لگا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے دنیا باطل اور فضول بنائی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے یا سمجھتا نہیں ہے، منہ سے کہتا ہے کہ آخرت ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا آخرت کے لیے، چاہے منہ سے کہ آخرت نہیں ہے، چاہے زبان حال سے کہ، چاہے زبان قال سے کہ آخرت نہیں ہے، چاہے زبان حال سے کہ آخرت نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام لگا رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے آگ تیار کر رکھی ہے، صرف اس بات پر جو لوگ آخرت کو اہمیت نہیں دیتے۔ سورہ صاد میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، سورہ صاد آیت نمبر 27، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین و آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے انہیں باطل نہیں بنایا، ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے، یہ کافروں کا گمان ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز باطل ہے، فضول ہے، یہ کافروں کا گمان ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، اور ایسے کافروں کے لیے آگ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا فضول ہے، دنیا کو عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی سزا آگ ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں، یہ ہم متقی لوگوں کو فاسق و فاجر لوگوں کی طرح کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والے اور فساد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ متقی اور فجار، فاسق و فاجر برابر نہیں ہو سکتے، فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں۔ دنیا کے اندر لازمی نہیں کہ فیصلہ ہو، دنیا کے اندر بعض دفعہ ہمیں ایمان لانے والے وہ دنیا کے اندر ہمیں کمتر نظر آتے ہیں دنیاوی حیثیت میں، اور بعض دفعہ ہمیں فاسق و فاجر لوگ بڑے مالدار نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دنیاوی اعتبار سے فرعون کے بالمقابل دنیاوی اعتبار سے کمتر تھے، اور یہی بات فرعون نے لوگوں کو مغالطہ دیتے ہوئے کہی، اس نے کہا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے جو ذلیل ہے، نعوذ باللہ، جو بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ سارے ملک مصر کی زمینیں، یہ ساری نہریں میرے تحت چلتی ہیں، میرے حکم کے تحت چلتی ہیں، میرے پاس أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے، یہ ساری نہریں میرے تحت چلتی ہیں، میں بہتر ہوں کہ یہ بہتر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو یہ دنیا جو ہے، یہ اس کے ذریعے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون اللہ کے ہاں افضل ہے اور کون اللہ کے ہاں بدتر ہے۔ اللہ نے ان کاموں کے لیے آخرت رکھی ہے، اور جن لوگوں کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، گویا کہ وہ لوگ ایمان والوں کو فساد کرنے والوں کو برابر سمجھتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ متقی اور فاسق و فاجر لوگوں کو برابر سمجھتے ہیں، اور یہ کافروں کا گمان ہو سکتا ہے، یہ مومنوں کا گمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے کچھ ایسے مومن بھی ہیں کہ جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے اور آخرت کو ایسے بھولے ہوئے ہیں، اور ان کی ساری توجہ جو ہے وہ دنیا کے لیے، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے کافروں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں کے لیے آگ ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے زمین و آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے انہیں کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، اگر ہم چاہتے کہ ہم پکڑیں ایک کھیل، ایک تماشا، لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، البتہ ہم پکڑ لیتے اس کو اپنے پاس ہی، ان کننا فاعلین، اگر ہم ہوتے کرنے والے۔ اگر ہم نے کھیل بنانا ہوتا اس زمین و آسمان کو، کوئی بندہ اس زمین و آسمان کو، اس دنیا کو کھیل نہ سمجھے، ایک ڈرامہ نہ سمجھے، اگر اللہ نے کھیل بنانا ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا۔ کیا مطلب پھر ہمیں اتنے لمبے چوڑے آسمان و زمین بنانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہمیں اس کے اندر اتنی مخلوقات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اتنا زبردست نظام، نظم و ضبط بنانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اللہ رب العالمین اپنے پاس ہی ایک چھوٹا سا کھیل بنا لیتے اور وہ کھیل ختم ہو جاتا۔ تو یہ کھیل نہیں ہے، اگر کھیل بنانا ہی ہوتا اللہ نے تو اللہ اپنے پاس ہی بنا لیتے، اتنا لمبا چوڑا سسٹم نہ ہوتا، یہ آسمان، ساتوں آسمان، یہ زمین، یہ سیارے، اتنا لمبا چوڑا یہ سسٹم، یہ کہکشائیں، یہ سب چیزیں نہ ہوتی۔ اگر ہم نے اس کو کھیل بنانا ہوتا اپنے پاس بنا لیتے، اگر ہم نے کرنا ہی تھا۔ بلکہ ایسی بات نہیں کہ یہ کھیل ہے، بلکہ یہ مقصد ہے دنیا کا۔ اب اللہ نے دنیا کیوں بنائی؟
اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم پھینکتے ہیں، نقذف پھینکنا، قذف سے ہے، قذف کا مطلب پھینکنا، کسی پر الزام لگایا جائے اس کو بھی قذف کہتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ وہ کسی پر غلط الزام پھینکا جاتا ہے، کسی عورت پر غلط الزام لگایا جائے خاص طور پر تو پھر اس پہ حد قذف لگتی ہے تو قذف پھینکنے کو کہتے ہیں، مارنے کو، پھینکنے کو، بلکہ ہم پھینکتے ہیں بالحق حق کو علی الباطل باطل پر فیدمغہ یدمغہ یہ دماغ سے ہے، دماغ، دماغ عربی زبان کا لفظ ہے، دال میم اور غائن، فیدمغہ پس وہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے، کون دماغ تک پہنچ جاتا ہے؟ حق، کس کے دماغ تک؟ باطل کے دماغ تک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر تو حق باطل کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور سر توڑ کر دماغ میں گھس جاتا ہے، فیدمغہ بس وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور دماغ میں گھس جاتا ہے، کون؟ حق باطل کا، یعنی حق باطل پہ غالب آ جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ پھر اچانک ہی وہ چلا جاتا ہے، کون؟ باطل۔ یہ ہے دنیا کا مقصد۔ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مقصد یہ ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ہوگی ہر وقت، کہ دنیا کوئی بندہ اس کو جنت نہ سمجھے، کوئی بندہ دنیا کو کھیل تماشا نہ سمجھے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے دنیا میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، دنیا میں ہمیشہ حق اور باطل ہوگا، ہمیشہ آزمائش ہوگی، ایک طرف حق کھڑا ہوگا ایک طرف باطل ہوگا، اب ہم نے حق اور باطل میں سے کس کو چننا ہے، اب ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، یہ ہے دنیا۔ حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ غلبہ کس کا ہوگا، فرمایا غلبہ حق کا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین حق کے ساتھ ہیں، غلبہ حق کا ہوگا، ہمیشہ حق باطل پر غالب آئے گا اور حق باطل کا سر توڑے گا اور باطل چلا جائے گا۔ اس میں دیر لگ سکتی ہے یہ معاملہ کچھ لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا ایسے جیسے اللہ نے فرمایا، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت تو متقین کے ساتھ ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کا کام ہی جانا ہے۔ لیکن دیکھیے 21 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں 20 سال کے بعد، 21 سال کے بعد، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ حق غالب آئے گا۔ ہمارا کام کیا ہے، انسان کا کام کیا ہے دنیا کے اندر، کہ انسان کے سامنے ہمیشہ آزمائش ہوگی، ہمیشہ انسان کے سامنے حق اور باطل ہوگا، اب انسان نے حق کا ساتھ دینا ہے کہ انسان نے باطل کا ساتھ دینا ہے۔ جو حق کا ساتھ دے گا کوئی احسان نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا اس پر احسان ہوگا کہ اللہ نے اس کو حق کے لیے چنا ہے، ورنہ اللہ نے تو حق کو غلبہ دینا ہی دینا ہے، کوئی حق کا ساتھ دے یا نہ دے، اللہ نے حق کو غلبہ دینا ہی دینا ہے، حق نے غالب آنا ہی آنا ہے، حق نے باطل کا دماغ توڑنا ہی توڑنا ہے، سر توڑنا ہی توڑنا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش ہوگی، اس کشمکش میں حق غالب آئے گا، اب دیکھنا یہ ہے کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ وہی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی اپنے ساتھیوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، حق کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو انسان کا کام یہ ہے انسان خود بھی دین پر عمل کرے اور انسان دین کی دعوت دے، اور انسان جو ہے وہ لوگوں کو بھی دین پر چلنے کا کہے، اور انسان دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے اسلامی اصطلاح جہاد ہے۔ جہاد ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے، جہاد سے ہمارے ہاں ایک بڑا معروف معنی لیا جاتا ہے جیسے لڑائی بڑھائی، وہ ہے قتال، وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن جہاد ایک بہت وسیع اصطلاح ہے۔ جہاد کا مطلب ہے دین کو غالب کرنے کی کوشش، ہر ممکن طریقے سے دین کو غالب کرنے کی کوشش۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے مختصر الفاظ میں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے جہاد، دین کو غالب کرنے کی کوشش، حق کو غالب کرنے کی کوشش، حق کا ساتھ دینا۔ قرآن پاک کی دیگر آیات پڑھیں تو ہمیں بعض اور مقاصد بھی ملتے ہیں ہمارے دنیا میں آنے کے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ کل اگلے پیریڈ میں اس بات کو مزید کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔